مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہوئی مان پر خاتمہ الہی، ہوئی مان پر خاتمہ الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صدق الله العظيم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور مفتی اعظم ہند نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو،
عادت بد بدل اور کرنے خو اللہ 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 بدبو میرے مجھ کو دینے کو رخت عمل ہے چاک فرما رکھو بدبو میرے مجھ کو دینے کو رخت عمل ہے چاک فرما رکھو تیری رحمت کی امید ہے اے عفو تیری رحمت کی امید ہے اے عفو کہ ارشاد قرآن لا تقنطو اللہ 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 خواب نور میں آئے جو نور خدا بخائے نور ہو اپنا ظلمت پیدا خواب نور میں آئے جو نور خدا بخائے نور ہو اپنا ظلمت پیدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو دیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو دیا نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں. ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ. اپنا غم یا دیجئے چشم لم یا حبیب خدا دیجئے اپنا غم یا شب دیا دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے چاک سینہ شب دو سرا دیجئے قلب بے چین یا
دفعہ دیجئے مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے اور مہمان اپنا بنا لیجئے مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے اور مہمان اپنا بنا لیجئے در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے اپنا غم یا شہر انبیاء دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے التجا ہے میری یا حبیب خدا اشک بارہ مجھ کو تھا التجا ہے میری یا حبیب خدا اشک بارہ ہو جائے مجھ کو تھا تو پھیلے بلالو ہوئے سو رضا تو پھیلے بلالو ہوئے سو رضا آنسوؤں کا خزانہ شہا دیجئے سوز الفت کے دل میں جلائے دیے یاد طیبہ میں جو جا رہے ہیں جیے یاد طیبہ میں جو جا رہے ہیں جیے اور بیتاب ہیں حاضری کے لیے اور بیتاب ہیں حاضری کے لیے ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے اور بیتاب ہے حاضری کے لیے ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے پھر عرب کی سبز گنبد کی گیالیاں دیکھنے
دیکھنے روضہ پاک کی جانیاں دیکھنے روضہ پاک کی جانیاں دیکھنے اذن بدکار کو مصطفیٰ دیجئے روضہ پاک کی جانیاں دیکھنے اذن بدکار کو مصطفیٰ دیجئے ہے تمنا شاہدی ہے تمنا اندازی ہو نگاہ کرم شگن شاہدی بس بقیع مبارک میں دو گز زمین بس بقیع مبارک میں دو گز زمین اس کو بغرے شگے کربلا دیجئے اپنا غم یا شگے انبیاء دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے چاک سینہ شگے دو سرا دیجئے قلب بچین یا مصطفیٰ دیجئے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، کہنے لگا وہ آپ ہی ہیں جو اللہ عز و جل کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں. پوچھا اللہ عز و جل کے یہاں سب سے زیادہ پیارا عمل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل پر ایمان لانا. عرض کی پھر کون سا؟ ارشاد ہوا
یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ عرض کی پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بے شک افضل و اہم ترین عمل ایمان ہے، اور تمام نیک اعمال کے اخروی فوائد بھی ایمان پر خاتمے کے ساتھ ہی مشروط ہیں، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یقیناً جو مسلمان ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ مسلمان کی فضیلت کے بھی کیا کہنے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تو خود اور تیری فضا کتنی اچھی ہے، تو کس قدر عظمت والا ہے، اور تیری حرمت یعنی عزت کیسی عظیم ہے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک مومن کی جان و مال اور اس سے اچھا گمان رکھنے کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ جو بدقسمت ایمان کی دولت سے محروم ہے، اس کو آخرت میں کسی قسم کی بھلائی اور راحت نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں عذاب پاتا رہے گا۔ جہنم کی کیفیت سنیے اور لرزیے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 853 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، جلد اول صفحہ 97 سے 98 پر ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ مشہور تابعی بزرگ سے ارشاد فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے عرض کی، یا امیر المومنین، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن 70 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اعمال لے کر آئیں، تب بھی محشر کے احوال دیکھ کر انہیں بہت ہی کم جاننے لگیں گے۔ یہ سن کر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب رکت میں افاقہ ہوا یعنی کمی آئی تو ارشاد فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ، مزید سنائیے۔ عرض کی، یا امیر المومنین، اگر جہنم میں سے بیل کے نتھنے یعنی بیل کی ناک کے سوراخ جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہہ جائے۔ اس پر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکت کے سبب کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب افاقہ ہوا یعنی کمی ہوئی تو ارشاد فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سنائیے۔ عرض کی، یا امیر المومنین، قیامت کے دن جہنم اس طرح گرجے گی کہ کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے، رب نفسی نفسی، یعنی اے میرے رب عز و جل، میں تجھ سے اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید بتایا، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ عز و جل اولین و آخرین یعنی سب اگلوں پچھلوں کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، پھر فرشتے نازل ہو کر صفیں بنائیں گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم کو لے آؤ۔ تو حضرت جبرائیل
علیہ السلام جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کی 70,000 لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا. پھر جب جہنم مخلوق سے 100 برس کی راہ کے فاصلے پر رہ جائے گی تو اس زور سے گرجے گی کہ جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے. پھر جب دوبارہ گرجے گی تو ہر مقرب فرشتہ اور نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گا. پھر جب تیسری مرتبہ گرجے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے اور عقلیں گھبرا جائیں گی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام عرض کریں گے یا الہی میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے سے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام عرض گزار ہو گئے یا الہی عز و جل میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام عرض کریں گے یا الہی عز و جل تو نے مجھے جو عزت دی ہے اس کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں. اس مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی سوال نہیں کرتا جس نے مجھے جنا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کی ناظرین، اس روایت سے جہنم کی ہولناکیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس روایت میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقام خوف کا بھی بیان ہے، مگر یاد رہے یہ حضرات معصوم ہیں اور روایات میں بیان کردہ صورتحال قیامت کے بعض اوقات میں ہوگی، ورنہ انہیں محشر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ اللہ عز و جل کی عنایت سے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے اور خود بلند ترین مقامات پر جلوہ فرما ہوں گے. مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے اور مجھ ناتواں پر کرم یا الہی، جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ، کرم بہر شاہ امم یا الہی. تو عطار کو بے سبب بخش مولا، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس وقت مناجات افطار کا سلسلہ ہے، آئیے ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالیہ میں مناجات کر کے ہم بھی دعا میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر ہے خمہات میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. سری ہے سری
کی التجا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب میں یاد لب پر صدا ہے، میرے غریب درد کی یہ دعا ہے، قلب میں یاد لب پر صدا ہے، میرے غریب درد کی یہ دعا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، بلدہ دکھوں میں گرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، بلدہ دکھوں میں گرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عشق دے سوز دے چشم نم دے، تجھ کو میٹھے مدینے کہوں دے، تجھ کو میٹھے مدینے کہوں دے، تجھ سے رغب و کرم کی دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، میں نے رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے،
یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عطا سے مسلمان سب بھی تیری عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی مان پر یا الہی، رکھے مجھے راضی صدا میرے مرشد، رکھے مجھے راضی صدا میرے مرشد، نہ ہو یہ کبھی بھی خفا یا الہی، نہ ہو یہ کبھی بھی خفا یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان ہے اتار تیری عطا سے ہوئی